اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا۔ اسے اور اس کے چند کلاس فیلوز کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پوائنٹس کما سکیں۔ اس کے کلاس فیلو نے ہاں کہا تھا، اس نے بھی ہاں کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کے سرونگ تک۔ پارٹی ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں تھی۔ سر شام ہی ان سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی تیاریاں مکمل کر لیں۔ باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا جو ذرا ہٹ کے الگ سے لگی تھی۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو۔ مائیکل اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب وہ سب ذرا ڈراتے ہیں، بلکہ ذرا سے کچھ زیادہ ہی۔ ڈرتے ہیں؟ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستانی فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید ہاں، یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ برا نہ مانو پلیز، وہ کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔ جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور تم ہو بھی مسلم۔ پلیز ایسے برا نہ مانو۔ دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ان کی ایک بات بھی نہیں سمجھ سکی۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسا؟ مائیکل نے اچھی اداکاری کی یہ کہتے۔ کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں، کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں۔ ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، ایسے پریشان نہ ہو۔ امراء کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ کیا مذاق ہے یہ؟ بلکہ کیا بکواس ہے یہ؟ مجھے غصہ آ گیا۔ ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں کی، تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، سیدھے سیدھے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ہے ان کے مطلب خوفناک ہیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا ہے۔ ابھی سے مطلب؟ اس کا رنگ واقعی میں اڑ گیا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی خطرناک باتیں ہی کرتے ہو تم سب۔ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آئیں۔ میں چلی جاؤں یا کام کروں؟ ویسے پیسے میں پورے لوں گی۔ نہیں نہیں، تم کام کرو، جانا نہیں۔ وہ مسکرانے لگے۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر ہی اندر سہم بھی گئی۔ یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ لوگ اس پر صاف صاف الزام لگا دیں گے، پولیس۔ اور پھر لان میں ایک طرف اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہو تو ٹوئسٹ لائٹس نے اور ٹوئسٹ بڑھا دیا۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری، لال ٹوئسٹ لائٹس حرکت کرنے لگی۔ سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دی۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کرتا رہا جو امراء کو کافی پسند آ رہے تھے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ مائیکل نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار دہشتناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ امراء بری طرح سے ڈر کر لڑک کر گری۔ خون کے چھینٹے اڑے اور خون کی بدبو پھیل گئی۔ ساتھ ہی شیشے کے ٹوٹنے اور انسانی چیزوں کی آوازیں بھی آئیں۔ میز اور کرسیاں ایسے اڑ کر گریں جیسے ان کے نیچے پنکھے لگے ہوں۔ سب زمین پر گر گئے۔ پھر پورے 15 سیکنڈ تک سناٹا رہا۔ امراء زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور آس پاس نظر دوڑانے کی کوشش۔ دوسرے لوگ بھی کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے۔
ان کے چہرے اور ہاتھ زخمی تھے، خون رس رہا تھا اور کتنا ہی خون وہاں آس پاس پھیل رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ سب اسے گھور رہے تھے۔ اس نے جینس پر لمبی قمیص پہن رکھی تھی اور مائیکل نے ہی کہا تھا کہ سر ڈھانپ کر کام کرنا ہے، تو اس نے اسکارف کو سر پر اچھی طرح سے اوڑھ لیا تھا۔ امراہ کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ وہ سب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اس نے ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا، تم نے کیا ہے نا یہ؟ اس اتنی سی بات نے جیسے کسی نے اس کے سر پر دوسرا دھماکہ کر دیا ہو۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11، لندن ٹرین دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینلز کی سبھی خبریں، ڈاکومنٹریز گڈ میں ڈھو کر چکرانے لگی۔ دہشت گرد، یوں اس کا سر چکرانے لگا۔ دہشت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی۔ آواز اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ پھر سے وہاں موجود بہت ساری چیزیں گریں، شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بوچھار آندھی کی طرح آئی، خون کے چھینٹے اڑے، پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے لڑکیاں گر گئے اور کراہنے لگے۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا، لیکن ان کی چیخیں اور کراہیں سنی جا سکتی تھیں۔ اس بار امراہ گری نہیں، کھڑی ہی رہی، اور کافی دہشتناک انداز میں کھڑی رہی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجی۔ پیچھے کہیں سے زوردار آگ بھڑک اٹھنے کی علامات نظر آ رہی تھیں اور آگ کی لپٹیں خوخار آوازیں نکال رہی تھیں۔ اس نے ایک بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا ہے، کسی ایک نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ سب سہم کر دور دور ہونے لگے۔ اب وہ سب زخمی نظر آ رہے تھے اور خون تیزی سے ان کے زخموں سے رس رہا تھا۔ یا اللہ! امراہ کرا اٹھی۔ اسے اس آخری بات سے حد درجہ اذیت پہنچی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی قسمت خراب کہ مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے اور اس جگہ امراہ موجود تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی کی رپورٹنگ کا اندازہ کر لیا، عدالت میں خود پر کیس چلتے دیکھ لیا۔ اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے ہیں اور عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس کے گھر والے اسے لعنت ملامت کر رہے ہیں اور معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ حلق کے بل چلانے لگی، پاگلوں کی طرح ڈر کر، حواس باختہ ہو کر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ میں وہ یہ بات 20 بار کہہ گئی، ساتھ چلاتی رہی۔ 400-500 اسٹوڈنٹس کا گروپ ادھر ادھر پھیلا اسے دیکھتا رہا۔ ساری پارٹی کا حشر ہو گیا تھا۔ وہ پاگل ہو جانے کے قریب تھی۔ سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پوری قوت سے چلائی، اپنی ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کر۔ وہ سب ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی تھیٹر شو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں۔ تو اور کس نے کیا ہے یہ؟ کوئی ایک بولا۔ امراہ نے بے یقینی سے بولنے والے کی طرف دیکھا اور غصے سے دیوانی ہونے لگی۔ مجھے کیا پتا کس نے کیا کیا ہے؟ کیوں؟ تم ہی سب کرتے ہو نا یہ سب؟ پہلے والا ہی بولا، جس کی ناک اور پیشانی سے خون بہہ کر گردن تک آ چکا تھا۔ اس بات نے امراہ کی اذیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اس کا دل چاہا کاش اس کے ہاتھ میں ایک بم واقعی میں آ جائے اور وہ دہشت گرد بن ہی جائے۔ ہم کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے یہ؟ اس میں پاگل پنے کے آثار بڑھنے لگے۔ سب کو معلوم ہے، اخبارات، ٹی وی، تمہارا میڈیا، تمہارے ٹی وی چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں۔ پاگل ہو تم سب، پاگل بناتے ہو دنیا کو۔ ہم دہشت گرد ہیں یا تم؟ ہم نہیں، تم ہو۔ تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا ہے، تم ہو خرابی کی جڑ۔ اتنی بیوقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پر الزام لگا کر مجھے اندر کرا دو۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ دہشت گرد نہیں ہوں میں۔ کیسے نام لے سکتے ہو تم میرا؟ کیسے؟ میں کیوں کروں گی یہ سب؟ کیوں؟ اتنے سارے اجنبی چہرے اس کے سامنے تھے اور وہ سب اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا ڈوب مرنے کو دل چاہا، اور دل چاہا وہ خود
سمیت سب کو آگ لگا دی، اور خود کو آگ اس نے ایسے لگانی شروع کی کہ ایک دم سبزے پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے رونے لگی، اونچی، بے حد اونچی۔ دکھ سے اس کا دل پھٹ جانے کو تھا۔ کیسے اس پر الزام لگا دیا گیا تھا؟ ایک معصوم یونی پڑھنے آنے والی اسٹوڈنٹ پر اتنی آسانی اور سنگدلی سے ایسے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پولیس اور فائر بریگیڈ سائن بند ہو گئے۔ پارٹی میں اب صرف اس کے رونے کی آواز ہی آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب وہ ایسے کھڑے تھے جیسے تھیٹر تو ختم ہوا، اب ہارر مووی شروع ہوئی۔ منظر اپنی مثال میں بے مثال ہو گیا، اور اس کے رونے نے ان سب پر ایک ستاری کر دی۔ اس کے رونے میں سسکیاں شامل ہوئیں اور پھر ہچکیاں۔ اس کے ماضی کے سبھی دکھ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اسے بتانے لگے کہ اتنی جلد اسے سکھ ملنے والا ہے نہ راس آنے والا ہے۔ کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا اس کے پاس جا سکے۔ یہ سب تمہارے ساتھ عملی مذاق کر رہے تھے، یعنی پرانک۔ آواز کو جانی پہچانی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس سے ذرا سا دور اندھیرے میں ایک کرسی پر آلیان بیٹھا کاکٹیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے وہ خاموشی سے بیٹھ اوپیرا دیکھ رہا ہو، اور ایسے خوفناک رونے نے اس کا مزہ خراب کر دیا ہو، اور اب وہ شکایتاً کہتا ہو کہ برائے مہربانی یا ٹکٹ کے پیسے واپس کیے جائیں یا یہ بےہودہ کھیل ختم کیا جائے۔ عملی مذاق؟ اسے سمجھنے میں وقت لگا۔ پھر جب وہ سمجھ گئی تو غضبناک غصے سے لرزتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حد تک جا کر بھی کوئی عملی مذاق کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کبھی یہ سب دیکھا تھا نہ سنا تھا، بلکہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا مذاق ہو بھی سکتا ہے۔ سب کچھ اتنا مکمل اور جامع تھا کہ اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں، اور نہ وقت ملا کہ وہ غور کرتی۔ یہ سب سینئرز ہیں اور جونیئرز کے ساتھ شٹ اپ، اس نے دھاڑ کر انگلی اٹھا کر آلیان سے کہا۔ پھر وہی انگلی لہرا کر اس نے وہی شٹ اپ پوری قوت سے چلا کر ان سب سے کہا۔ بکواس بند کرو تم سب اپنی، اس نے کہا، جبکہ وہ تو بکواس کر ہی نہیں رہے تھے۔ بیچارے خاموش کھڑے اس کو روتا سن رہے تھے، اور کئی ایک تو خود بھی رو دینے کو تھے کہ یہ ان سے کیا ہو گیا۔ تم لوگ انگریز، گورے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے، جو جی میں آئے کرنے والے، ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب جی میں آیا مذاق بنا لیا ہمارا، جب جی میں آیا غلام بنا لیا۔ بولو کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ تیش کی شدت سے امراہ کو سمجھ نہیں آئی کہ ان پر پھٹکار کا آغاز کہاں سے کرے اور کن لفظوں کا استعمال کرے کہ یہ سب ڈوب ہی مرے۔ پہلے ہمارے ملک میں آئے، ہم پر راج کیا، ہماری دولت لوٹ کر لے گئے، کوہ نور اٹھا کر یہاں سے لے آئے چور، اور ہماری تذلیل کرتے ہو، اور اب ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو، ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم زندگی میں آگے نہ نکل جائیں، تم سب سے آگے نہ نکل جائیں۔ گالی اور گنتی کے لیے ہر انسان اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے کہ مصداق وہ روانی سے چیخ چلا کر اردو میں ان پر برس رہی تھی۔ آلیان ساتھ ساتھ انگریزی میں ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ تم انگریز گورے ہمارے ملک میں آئے، ہم نے تمہاری میزبانی کی، تمہیں بادشاہ بنایا، جاتے ہوئے تمہیں کوہ نور تحفے میں دیا۔ آلیان اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہا تھا، یعنی اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ امراہ کے پاس آلیان سے نبٹنے کا وقت نہیں تھا۔ تم لوگ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں، بہت بڑی توپ قوم ہو تم، نیک، شریف، پڑھے لکھے، اور ہم جاہل، گنوار، دہشت گرد۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، تم اور تمہاری گندی سیاست نے مل کے ہمیں دہشت گرد بنا دیا ہے۔ امراہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے اس جلالی عالم میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بول سکیں یا اس کے قریب آ سکیں۔ آلیان خاموش ہو گیا، اس نے کوئی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرانسلیشن پلیز، کسی کونے سے آواز آئی۔ مذاق کرنے کے لیے تمہیں یہی مذاق ملا تھا؟ خود تم نے گوانتانامو میں کیا کیا؟ وہ امریکی تھے، آلیان بولا، وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ ظالم تھے، اور ظالم کسی قوم سے نہیں ہوتا، اور یہ سب بھی ظالم ہیں۔ اس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ آنسوؤں کا ایک نیا دریا اس کی آنکھوں سے بہنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کا یہ دکھ خدا جانے اب کب جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ ٹرانسلیشن پلیز، آواز پھر آئی۔ امراہ نے ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالی اور اس بار انگلش میں بولی، اتنا گھٹیا مذاق، اس مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اگر میں مر جاتی۔ تم لوگ اتنے ظالم ہو کہ مذاق بھی ایسا ظالمانہ سوچا۔ توف ہے تم پر، کتنے چھوٹے ہو تم سب، اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور یہ سب سیکھتے ہو۔ گندے ہو تم، جاہل، تم نے میری بے عزتی کی ہے، مر جاؤ سب کے سب۔
اتنے پونچھ تم نے دھماکوں پر لگا دیے، اگر وہی پونچھ تم اب وہ انہیں ٹھیک ٹھیک ایسے شرمندہ کرنے لگی کہ رات ہی رات وہ سب اجتماعی خودکشی کر لیں۔ کچھ زیادہ پونڈ نہیں لگے، وہ تو ایسے ہوئے ہیں۔ ڈی جے نے ایک بٹن دبایا اور ایک اور دھماکہ ہو گیا، یعنی وہ ساؤنڈ چھوڑ رہا تھا۔ اللہ انہیں نظر بس سے بچائے، کس قدر ٹیلنٹڈ تھے وہ سب۔ امرا نے شدید غصے میں اپنے قریب ہی گرا ہوا ایک گلاس اٹھا کر اوپر ڈی جے کی طرف اچھالا۔ انگلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، بہرے ہو جاؤ تم، پرسکون ہو جاؤ، کافی ہو گیا، چلو اب بس کرو، علیان نے نرمی سے کہا۔ امرا کو اور غصہ آیا، اسے ان سب کی اجتماعی خودکشی ہی چاہیے تھی، بس بکواس بند کرو اپنی۔ اس کی آواز ڈی جے کے کیے دھماکے سے زیادہ دھماکہ انگیز تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سب پر ڈالی، بے عزتی کے احساس سے اس کا سارا وجود جھلسنے لگا، یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سب اس کے ساتھ کیا کر بیٹھے ہیں۔ پرینک کے نام پر وہ اسے آسمان سے نیچے زمین پر پٹک چکے ہیں، سب اسی کے ساتھ کیوں؟ پاکستان میں کوئی کسر رہ گئی تھی جو اب یہ پوری کر رہے تھے، جو اس کے اپنے نہیں کر سکتے تھے اب وہ غیر کر رہے تھے۔ دنیا میں اس کے لیے کہیں سکون ہے یا نہیں؟ دنیا میں سب ہی اسے دکھ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کیا؟ ان سب سوالوں نے اس کے دل کو اتنا بوجھل کر دیا کہ اس پر انکشاف ہوا کہ دنیا میں وہ اپنی چھوٹی یا لمبی عمر میں شاید ہی کوئی چھوٹی خوشی حاصل کر پائے گی، شاید ہی اسے کبھی عزت یا رتبہ دیا جائے گا، اور شاید ہی کبھی وہ اپنی ذات میں بلند ہو کر دنیا کی نظروں میں بھی بلند ہو پائے گی۔ ان انکشافات پر جیسا کہ یہاں آنے سے پہلے وہ دھاڑے مار مار کر روتی ہی رہی تھی، تو وہ سبھی دھاڑیں اس کے اندر پھر سے جاگ اٹھی۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر گھٹوں میں منہ چھپا کر ان دھاڑوں کو آواز میں جگا کر رونے لگی۔ سب نے دور ہی سے اس کے گرد گھیرا سا بنا لیا۔ ان سب کی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی کہ وہ شیرنی بنی امرا کے پاس آئیں اور اسے چپ ہی کروا دیں۔ عملی مذاق تھا اور کچھ زیادہ ہی عملی ہو گیا۔ اب وہ رو رہی تھی اور سب شرمندہ شرمندہ اسے سن رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اس مشرقی لڑکی سے اب کیسے معذرت کریں۔ علیان اٹھا اور چل کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا، ان کی غلطیاں انہیں معاف کر دو، اس نے بہت دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ بدستور ہچکیاں لیتی رہی۔ پلیز انہیں معاف کر دو، پلیز۔ علیان ڈر تو رہا تھا اندر ہی اندر کہ وہ اس کی گردن ہی نہ دبوچ لے، پھر بھی وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا رونا ایسا تھا کہ اسے اپنے پیارے کی سسکیاں یاد آنے لگی تھی۔ ایسے نہ رو پلیز، ہم سب کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے ہم کہا۔ مجھے نہیں کہہ سکا۔ اور امرا نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی ہوئی آنکھوں کو اٹھا کر علیان کو دیکھا، اور علیان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ششدر وقت نے خاموشی چاک کی اور سنہری قلم نے بلوری دوات میں ڈوب کر حرف اول محبت کی میم پر نوک رکھ دی۔ ہاں، یہیں سے داستان یارم لکھنے کی ابتدا میں نے کر دی۔ علیان نے اپنی زندگی میں دو آنکھوں میں اتنی تڑپ، تکلیف، دکھ اور غصہ سمٹا بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سیاہ مشرقی آنکھیں دیکھی تھیں۔ ان مشرقی آنکھوں میں طیش و شکوے کے ایسے بادل نہیں دیکھے تھے۔ وہ اسے شکایت سے دیکھ رہی تھی کہ اردو بولنے والا، نام سے مسلمان لگنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ علیان کی گویائی کو پر لگے اور وہ امرا کی آنکھوں کے ستاروں میں جا اڑے۔ علیان کی گویائی کو پر لگے اور وہ امرا کی آنکھوں کے ستاروں میں جا اڑے۔ اس کی بھوری آنکھوں نے اسے بھرپور شکایت کی۔ اسے ان دو سے آنکھوں کے اتنے قریب نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ ایسا کر چکا ہے تو اس کا انجام اسے بھگتنا ہی ہوگا، اکیلے۔ عشق جو اسرار اعظم ہے، اس نے اپنے جادوئی دریچے سعادت مندی سے علیان کے لیے کھول دیے اور اپنی دھرتی پر اس کی آمد کی چاپ کو احترام سے سلام پیش کیا۔ پھر پہلے راز کی رہنمائی کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی سماعتوں کو اپنی گویائی کے قریب کیا۔ علیان کو یہ یاد کرنے میں وقت لگا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اسے دشواری کا سامنا رہا اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے پانیوں میں غرقاب ان آنکھوں سے ہٹانے میں۔ اتنے لوگوں میں وہ ایک اس کے ساتھ اکیلا رہ گیا اور ایسی تنہائی پر وہ نازا ہوا۔ کچھ دیر گزری اور وہ اٹھ کر کھڑا سا ہوا اور 2 قدم پیچھے کو چلا، لیکن پھر سے جیسے کہ یہ کرنا ممکن نہیں، وہ واپس اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
اس نے خود کو اس کی گرفت میں گرفتار پایا، جس کے بعد خود پر سے سارے اختیار اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اختیارات کسی اور کے قبضے میں دے دیے جاتے ہیں۔ گویائی کے وزن سے لگی اس کی سماعتوں نے اس کے دل پر نقش اتارنا شروع کر دیے۔ پہلا نقش امراہا ہے، اور پھر دوسرے نقش کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ماسٹر والی کلارنٹ پر بسنت بہار بجا رہے ہیں، اور رجنی تخت پور کی گلیوں میں دیوانہ وار بھاگتی بسنت بہار کی اور کھینچی چلی آ رہی ہے۔